على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 24ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 24 کے پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ سب سے بڑا ظلم اس نے کیا جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت کی، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مشرکین نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ بھی اسی میں آتا ہے آج کل کہ ہم ایک بات قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم غلط بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی تحقیق نہیں، کسی نے اپنی طرف سے ایک بات چلا دی، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، بس وہ چلاتے جا رہے ہیں آگے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگرچہ بعض مسلمان جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن کوتاہی ضرور ہے، غفلت ضرور ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف غلط بات کی نسبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی ظاہر مشکلات جو تھی ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کا فضل ہو بھائی اس کو پھر دنیا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو سیدھی راہ دکھانا جائے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر نماز میں یہ کہا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں ہر وقت سیدھی راہ دکھا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی انسان سوتا ہے تو فرمایا کہ ہم دو موقع پر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، ایک سونے کی حالت میں، ایک موت کی حالت میں۔ دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ جب کوئی انسان سوتا ہے تو اس وقت روح کا کمزور سا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا کمزور سا تعلق ہوتا ہے جس سے نبض چلتی رہتی ہے، آدمی کروٹ لیتا ہے، احساس باقی ہوتا ہے، لیکن سوتے وقت بھی روح نکال لی جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ سو کر اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے بھائی وہ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد کیا کیا؟ دوبارہ زندہ کیا۔ اسی لیے وہ دعا ہے، چونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت کی کیفیت ہے۔ فرمایا جب تم سوتے ہو ہم تمہاری روح نکال لیتے ہیں، پھر اگر ہمیں زندگی دینا منظور ہو تو جس وقت تم اٹھتے ہو روح کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اور اگر منظور نہ ہو تو ہم روح کو واپس لوٹاتے نہیں ہیں۔ موت بھی نیند سے ملتی جلتی کیفیت ہے، لیکن موت جو ہے وہ زیادہ گہری کیفیت۔ قرآن کریم نے 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے صرف اگر اللہ کا ذکر کیا جائے، بھائی کس کا ذکر کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ آیت اتری تھی کافروں کے بارے میں، چونکہ کافر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہیں، توحید ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو صرف توحید کو بیان کرنا پسند نہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں،
ان کے مجمع میں آپ صرف اللہ جل جلالہ کی توحید پر پورا بیان کیجئے، وہ پتہ نہیں آپ کو کس کس نام سے پکاریں گے، پتہ نہیں وہ آپ کو کس کس نام سے پکاریں گے، حالانکہ پورے قرآن کریم میں بھائی سب سے زیادہ کس کو بیان کیا گیا؟ نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ سارا کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ساری اللہ کی توحید نہیں ہے، یہ ساری اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے کافروں والا یہ عمل اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے یہاں یہ عمل بالکل پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو بھائی مومن کا کام یہ ہے، اسی لیے نماز میں ہمارے جتنے کلمات ہیں وہ اکثر اللہ کی توحید پر مشتمل ہیں۔ اکثر بھائی کس پر مشتمل ہیں؟ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ 24ویں پارے میں قرآن کریم نے کیا ارشاد، ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کر رکھی ہے کہ وہ مایوس نہ ہو میری رحمت سے، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کریم میں سب سے محبوب یہ آیت ہے۔ کیسے؟ دیکھیے بھائیے، یہاں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندے جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اسرفوا، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے۔ بھائی گناہ گاروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمان گناہ گار بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شروع اسلام میں ایک فرقہ ہوا ہے معتزلہ، خوارج، یہ شروع میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں۔ تو شروع اسلام میں کچھ ایسے لوگ پائے گئے جن کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کر دینا تو وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو ان کی رائے کیا تھی؟ وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو قرآن کی جو آیات ان کے سامنے پیش کی علماء اہل سنت نے، ان میں سے ایک یہ آیت بھی تھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے بندے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی شروع میں ان لوگوں سے متاثر ہوئے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی شروع میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو مسلمان جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو گیا۔ بھائی وہ کیا ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے ملنے کے لیے بغداد، اور پتہ تھا کہ جناب انہوں نے کیا فتویٰ دے دیا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کیا ہو گیا۔ تو استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، احمد یہ بتاؤ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام احمد نے اپنے استاد سے عرض کیا جی وہ کافر ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کافر ہو گیا۔ فرمایا اس کے مسلمان ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے۔ وہ کیا کرے؟ امام شافعی نے فرمایا وہ کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی بھائی وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ فرمایا وہ کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل چکنے ہوئے، سوچ کے کہنے لگے جی اس کے دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ وہ کیا کرے؟ امام شافعی نے کہا کافر پر نماز نہیں ہے، جب ایک مرتبہ اس نے نماز چھوڑ دی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ کافر جو ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے، نماز تو اس پر لازم ہے جو ایمان لائے۔ اب اس کی دو ہی شکلیں ہیں، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، وہ کلمہ پہلے ہی پڑھتا ہے، لہٰذا کلمہ پڑھنے سے تو اب یہ مسلمان ہو نہیں سکتا، کیا کریں جی دوبارہ نماز پڑھے۔ نماز یہ پڑھ نہیں سکتا چونکہ آپ کے رائے کے مطابق کیا ہو گیا؟ یہ کافر ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے اور اپنی رائے سے پھر رجوع کیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کسی بھی گناہ کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ فوراً اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا میرے وہ بندے جو دن رات گناہوں میں لگے رہتے ہیں
जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है वो भी मेरी रहमत से मायूस ना हो, मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कुरान करीम ने एक ये बात इरशाद फरमाई है कि जो लोग शिरक करते हैं, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, उनके सारे के सारे अमल ज़ाय कर दिए जाए। जो बंदा शिरक करेगा उसकी भाई ज़िंदगी की सारी नेकियां क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। कुरान करीम ने इस बारे में आखिरत के मनाजिर को बयान किया है कि जिस वक़्त अल्लाह जल्ला जलालुहु इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहेंगे, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, अल्लाह जल्ला जलालुहु इस पूरे निज़ाम का क्या कर देंगे, ख़ातिमा कर देंगे। और जिस वक़्त ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, कुरान करीम यहाँ इशार इस बारे में कि जो फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है उन सब पर मौत मुसल्लत कर दी जाएगी। एक वक्त आएगा सिवाय अल्लाह के कोई भी बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत है, लेकिन आगे से कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस अकेले ज़बरदस्त रब की बादशाहत है। यानी बादशाहत तो इस वक्त भी उसी अल्लाह की है, लेकिन झूठे मुद्दई मौजूद है, उस दिन तो झूठे मुद्दई भी मौजूद नहीं होंगे। कुरान करीम ने यहाँ इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फिर दोबारा हज़रत इसराफील को सूर फूंकने का कहेंगे, हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे, अल्लाह ताला सारी इंसानियत को दोबारा ज़िंदा कर देंगे। कुरान करीम ने इस बारे में जहन्नुमियों को, काफिरों को जिस तरह जहन्नुम की तरफ घसीट कर ले जाया जाएगा उसका मंजर भी बयान किया है। फरिश्ते मुजरिमों की तरह काफिरों को, नाफरमानों को जब घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे तो उस वक़्त पूछेंगे क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे, तुम तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा था? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो साफ कहेंगे हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा था, लेकिन हमारी नालायकी थी, हमने अल्लाह के रसूलों की बात को माना नहीं, इसलिए आज हम जलील हो रहे हैं। कुरान करीम ने जन्नत में अहले जन्नत को जिस तरह शान और शौकत के साथ ले जाया जाएगा उसका भी मंजर बयान किया है कि अहले जन्नत जब जन्नत की तरफ जाएंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, चारों तरफ से उनको सलाम पेश करेंगे और उन्हें ये कहा जाएगा कि अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सरापा सलामती है, अब तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भाई 24वें पारे में कुरान करीम ने एक और बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है। प्यारी तो सारी बातें हैं, लेकिन बाज़ बातें जो हैं वो ईमान वालों को हौसला देती हैं। दूसरी बात ये इरशाद फरमाई गई है कि जो लोग ईमान लाते हैं, भाई जो लोग मोमिन हैं, मुसलमान हैं, आसमान के फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा, वो फरिश्ते जिन्होंने भाई क्या उठा रखा है, अल्लाह का। वमन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसलिए ईमान वालों को फरिश्तों की दुआओं में से बहुत बड़ा कोटा मिलता है। फरिश्ते जो हैं वो ईमान वालों के लिए भाई क्या करते हैं, जिस तरह हदीस में है जो मुसलमान रोज़ा रखते हैं फरिश्ते उनके लिए भी क्या करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, बख्शिश की दुआएं करते हैं। इसलिए ईमान वालों को अल्लाह ताला की गैबी मखलूक की तरफ से भी बहुत सारी दुआएं नसीब होती हैं। जैसे वो मैंने शायद ये रमज़ान के किसी उसमें सुनाया था, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि एक अल्लाह वाले दूसरों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, 2-3 दिन यूं ही दुआ करते रहे। तो उनके बेटे ने पूछा अब्बा जी आप अपने लिए तो दुआ करते नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। फरमाया कि मैंने अपने लिए दुआ मांगने पर फरिश्तों को लगा रखा है। भाई समझ आ रही है मेरी बात? मैंने अपने लिए दुआ के लिए किन को लगा रखा है? वो बड़का अब्बा जी वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दूसरों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो अर्ज़ किया मैं दूसरों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, फरिश्ते जो हैं वो मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं। कुरान करीम ने इस बारे में दोबारा फ़िरऔन का, उसकी बर्बादी का, कौम समूद का, कौम आद का, इन कौमों की तबाही का दोबारा बार बार ज़िक्र किया।
قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا خطاب یہاں ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اے میری قوم، یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ مختصر سا زمانہ ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ ایک بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، یوں لگتا ہے کہ 24ویں پارے میں سب سے زیادہ امید والی آیات ہیں۔ سب سے زیادہ کیا ہیں؟ ایک اور امید والی آیات سن لیجئے۔ 24ویں پارے میں اللہ جل جلالہ نے وہ مشہور قرآن کی آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے اللہ کے حبیب، میرے بندوں سے یہ کہیے مجھ سے دعا مانگا کرے، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ صرف قبول ہی نہیں، اگر کوئی مجھ سے دعا نہیں مانگے گا اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ اس میں کہاں پھینکوں گا؟ جہنم میں پھینکوں گا۔ اور اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے انسانوں کو اعلیٰ ترین صورت دی ہے۔ ہم نے انسان فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے انسان کو احسن خوبصورت ترین شکل دی ہے۔ اس کو اس شکل میں کسی طرح کی ترمیم کی ضرورت ہے؟ اسلام نے جسم کو گوندنے پر، جسم پر طرح طرح کے جو کچھ آج کی نوجوان نسل کر رہی ہے، اس سے کیوں منع کیا ہے؟ اللہ فرمانے میں نے تمہاری شکل کیا بنائی ہے؟ اعلیٰ ترین بنائی ہے، اس میں کسی طرح کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں 2 مرتبہ کہا ہے کہ اے لوگوں، تم زمین پر چلو پھرو اور واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ جو بندہ مسلسل سفر کرتا ہے اس کے مزاج میں عبرت آ جاتی ہے، وہ طرح طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے، طرح طرح کے واقعات کو سنتا ہے، اچھوں سے بھی ملتا ہے، بروں سے بھی ملتا ہے۔ تو فرمایا تم زمین کا کیا کرو؟ سفر کرو۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والوں کا جب آخری وقت آتا ہے، اللہ جل جلالہ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں اس ایمان والے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ایمان کی کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے صحابہ اکرام کے، تابعین کے دسیوں واقعات ہیں کہ جب کسی مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس کو سنبھالتے ہیں تاکہ آخری وقت میں، چونکہ شیطانی قوتیں سب سے زیادہ انسان پر آخری وقت میں حملہ کرتی ہیں تاکہ اس کے ایمان کو برباد کیا جائے، اس کو کسی طرح مایوس کیا جائے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے اعلیٰ بات اس مسلمان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ سب سے اعلیٰ ترین بات کس کی ہے؟ جو کس کی طرف بلائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ بات پچھلے درسوں میں بھی بار بار آئی۔ ہر مسلمان داعی الی اللہ ہے۔ ہر مسلمان کا سب سے اہم اور بنیادی فریضہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دعوت دینا، قرآن کے احکامات کی دعوت دینا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہر مسلمان کو، ہر مقتدا کو، ہر داعی کو، ہر عالم دین کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نبی جی لوگ آپ کے ساتھ جتنے برے سے برے رویے سے پیش آئیں، آپ کوشش کیجئے آپ اچھے رویے سے پیش آئیں۔ آپ کس طرح پیش آئیں؟ آپ اچھی طرح پیش آئیں۔ اگر آپ کو گالی دے، آپ اس کے جواب میں گالی نہ دیں۔ اگر کوئی آپ کے حق کو ضائع کرے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تو آپ ان کے ساتھ اسی طرح جواب نہ دیں، اس لیے کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بھائی وہ وقت بھی آیا کہ پورے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام سے کوئی ملے؟ حضرت ابو ذر غفاری جب حضور کو ملنے آئے تھے، بھائی کتنے دن لگے ملنے میں؟ بھائی تھوڑے سے بیدار ہو جائیے۔ کتنے دن لگے ان کو ملنے میں؟ 4 دن لگے۔ کیوں؟ سختی اتنی تھی کہ مکہ میں سیدھا ڈائریکٹ کوئی حضور کا پتہ نہیں پوچھ سکتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا۔ ابو ذر غفاری آئے، سارا دن مکہ میں گھومتے پھرتے رہے، شام کو بیت اللہ کے صحن میں آ کے بیٹھ گئے۔ مکہ والوں کی روایت تھی شام کو جتنے بیت اللہ کے صحن میں لوگ ہوتے انہیں کہتے بھائی کون کون مسافر ہے، ساتھ لے جاتے۔ حضرت علی نے پوچھا بھائی آپ مسافر ہو؟ جی، ساتھ لے گئے۔
کھانا کھلایا۔ اگلے دن پھر حضرت علی نے دیکھا ابو ذر غفاری کو، پھر ساتھ لے گئے۔ تیسرے دن پھر دیکھا تو پھر ساتھ لے گئے۔ چوتھے دن دیکھا پھر ساتھ لے گئے۔ چوتھے دن حضرت علی نے کہا مجھے لگتا ہے آپ جس کام کے لیے مکہ آئے ہیں آپ کا کام نہیں ہو پا رہا۔ کہا جی ایک بڑے حساس کام سے آیا ہوں، اگر رازداری سے میرا راز رکھ لیں گے۔ پوچھا کیا کام؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے یہاں ایک شخص ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی کا پتہ پوچھنے کے کتنے دن لگ گئے؟ 3-4 دن لگ گئے۔ حضرت علی نے کہا آپ کا پاؤں صحیح جگہ پڑا ہے، میں واقعتاً آپ کو ملا دوں گا۔ اور پھر یہ کہا کہ صبح چلیں گے لیکن میرے ساتھ ساتھ نہ رہنا، مجھ سے پیچھے پیچھے رہنا، کسی کو پتہ نہ چل جائے تم میرے ساتھ ہو۔ اور جہاں میں خطرہ محسوس کروں گا تو میں راستے کے کنارے جیسے کوئی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے میں اس طرح بیٹھوں گا، تم آگے گزر جانا۔ آپ یہاں سے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگائیے۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر ابو ذر غفاری نے حضور سے ملاقات کے بعد جب ایمان لائے، بیت اللہ کے صحن میں ایمان کا اعلان کیا، آپ کو پتہ ہے ابو ذر غفاری کو کتنا مارا گیا؟ ابو ذر غفاری کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی جی آپ کے حق کو ضائع کیا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، آپ کو گالیاں دی جائیں گی اور ہر جگہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آپ کس سے مدد مانگیے؟ اللہ سے مدد مانگیے۔ آپ کے ساتھ جس بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ اس بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، اور ایک دن آئے گا اللہ جل جلالہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے بھائی، تجربہ یہ ہے، دین کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو ستایا جائے، دکھ دیا جائے، وقتی طور مشکل آتی ہے، اللہ جل جلالہ پھر اس کو عزتوں سے، دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی بندے کو دین کی وجہ سے ذلیل کیا گیا ہو، کسی بندے کو دین کی وجہ سے رسوا کیا گیا ہو، اللہ نے اس کی عزت میں اضافہ نہ کیا ہو۔ اگرچہ ایسے موقع پر مشکل ہوتا ہے تحمل، اور ایسے موقع پر مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا، لیکن ایسے موقع پر جو مسلمان یہ عمل اختیار کرے گا کہ وہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دے گا، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا، صبر و تحمل سے کام لے گا، اللہ جل جلالہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔